نہ جانے کیوں لیکن یسریٰ کی آنکھوں سے آنسو بہہ کر اس لڑکی کی تصویر پہ گرنے لگے۔ فاضل شادی شدہ ہے تو پھر اس کی بیوی یہاں کیوں نہیں؟ اور اگر وہ ناراض ہو کے بھی گئی ہے تو کبھی مجھ سے تو اس کا ذکر کرتا، مجھ سے کیوں چھپایا؟ یہ ایکٹر ہوتے ہی شاید ایسے ہیں، اپنی ریئل لائف میں بھی ہیروئن کے ساتھ یوں دل لگی کرتے ہیں جیسے وہ کسی ڈرامے یا فلم کا حصہ ہوں، اور جب بات شادی کی آتی ہے تو انہیں اپنی خاندانی لڑکیاں یاد آنے لگتی ہیں کیونکہ وہ عزت دار ہوتی ہیں اور ہم محض ٹائم پاس۔ نہ جانے کیوں یسریٰ کو بے تحاشا رونا آ رہا تھا۔ اس نے وہ کتاب بند کی اور اس کے بیڈ پہ ہی بیٹھ گئی۔ بس اب دوبارہ فاضل سے بات تک نہیں کروں گی، نہ اس کے ساتھ کوئی ڈرامہ کروں گی، بہتر ہے میں اس سے دور ہی رہوں۔ بس ایک بار وہ واپس آ جائے تاکہ اس کی والدہ کی ذمہ داری سے میں آزاد ہو جاؤں۔ پھر دل نے یہ سوال کیا کہ تمہیں اس مطلبی شخص کی والدہ کی اتنی پرواہ کیوں ہے؟ تم کل ہی واپس چلی جاؤ، وہ جانے اور اس کی ماں جانے، اس کی ماں تمہاری ذمہ داری تو نہیں ہے۔ ہاں یہ بات بھی ہے، میں بھلا کیوں اس کی والدہ کی فکر کروں، وہ میری ذمہ داری تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ اکیلی تو ہے نا، اور میں اس شخص کی طرح بے حس نہیں ہوں جو مشکل وقت میں ایک بوڑھی خاتون کو اکیلا چھوڑ دوں۔ نہ جانے کون سی بے چینی تھی، وہ خود ہی فاضل کے خلاف بات کر رہی تھی اور اندر ہی اندر اس کی والدہ کی فکر بھی ستا رہی تھی۔ انہی سوچوں کے تانے بانے بنتے ہوئے وہ سو گئی۔ رات کے 3 بجے ڈور بیل بجی۔ فاضل کی والدہ کی آنکھ کھل گئی۔ اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ وہ اپنا نظر کا چشمہ پہنے باہر لاؤنج میں آ گئی۔ جب مین دروازہ کھولا تو حیرت سے آنکھیں پھیل گئیں۔ سامنے فاضل اور انابیہ کھڑے تھے، بنا اطلاع کے وہاں پہنچے تھے تاکہ اپنی والدہ کو سرپرائز دے سکے۔ اس کی والدہ نے سب سے پہلے انابیہ کو سینے سے لگایا، وہ بھی ماں کے ساتھ لگ کے آپ دیدہ ہو گئی۔ تم دونوں؟ وہ حیرت سے بولی۔ کیسا لگا سرپرائز؟ فاضل نے مسکرا کے ماں سے پوچھا۔ مجھے بتا تو دیتے کہ تم دونوں آ رہے ہو، میں نے تو آج کھانا بھی نہیں بنایا۔ انہیں دونوں بچوں کی بھوک کی فکر ستانے لگی۔ سب کچھ پلین سے کھا کے آئے ہیں اور اس وقت سخت نیند آ رہی امی۔ فاضل خود سے ماں کے ساتھ لگ کے بولا۔ اپنے لگیج اندر رکھے، مین دروازہ بند کیا اور سیدھا اپنے کمرے میں جانے لگا۔ فاضل کی والدہ سمجھیں کہ یسریٰ انابیہ کے کمرے میں سو رہی ہے، اس لیے انابیہ کو وہ اپنے کمرے میں لے گئیں۔ انہیں کہاں نیند آنی تھی جب تک بیٹی کی آواز نہ سن لیتی۔ انابیہ کی قوت گویائی تو واپس آ چکی تھی لیکن بولنا نہیں آتا تھا جب تک کہ کوئی اسے پراپر طور پہ بولنا نہ سکھاتا۔ وہ بس امی کہنا ہی سیکھی تھی، اور وہ بھی فاضل نے بڑے جتن سے سکھایا تھا۔ فاضل اپنی دھن میں اپنے کمرے میں داخل ہوا، لیکن سامنے بیڈ پہ لیٹی لڑکی کو دیکھ کے دنگ سا رہ گیا۔ کچھ دیر اسے اپنے بیڈ پہ سوتا دیکھ کر بے یقینی سے دیکھتا رہا، پھر اپنے سر کی پشت پہ خود کو تھپکی لگائی۔ اف، کب تک یوں ہی خوابوں میں آ کے تنگ کرو گی مجھے یار؟ اب تو یہ عالم ہے کہ جاگتی آنکھوں سے بھی مجھے تم ہی نظر آتی ہو۔ یہ کہتے ہوئے وہ اپنے بیڈ کے قریب بڑھا، تب بھی یسریٰ کا سویا ہوا تصور غائب نہیں ہوا۔ وہ کچھ اور قریب ہوا، پھر اس کے رخسار کو بے یقینی سے چھو کر دیکھا تو حیرت کا جھٹکا لگا۔ وہ سچ مچ وہاں سو رہی تھی۔ ایک دم سے وہ پیچھے ہٹ گیا۔ یسریٰ اور یہاں؟ کمرے میں حبس اور گرمی تھی، صرف پنکھا چل رہا تھا۔ فاضل نے اے سی آن کیا، یسریٰ پہ لحاف اڑایا اور کمرہ بند کر کے باہر نکل گیا۔ لاؤنج میں رکھے صوفے پہ بیٹھ گیا۔ شاید امی کی تنہائی کا سوچ کے رک گئی ہوگی۔ اس خیال نے امڑ آنے والے پیار میں اضافہ کیا۔ ہاؤ سویٹ، کتنا حساس سے بھرا خوبصورت سا دل ہے اس لڑکی کا۔ ابھی سے ساس کا اتنا احساس ہے، بعد میں تو اور بھی کرے گی۔ لو یو یسریٰ۔ نہ جانے کس خوبصورت سے خیال کے زیر اثر اس نے کشن سر کے نیچے رکھا اور صوفے پہ ہی دراز ہو گیا۔ سفر بہت تھکا دینے والا تھا، اس وقت نیند ہی شدت سے آ رہی تھی، اس لیے 5 منٹ بھی نہیں لگے تھے اسے نیند کی آغوش میں جاتے ہوئے۔ ذکی نے چند دوسری لڑکیوں کو بلوایا تھا جو ڈرامہ میں کام کر رہی تھیں اور بالکل نیو تھیں کیونکہ یسریٰ اسے انکار کر چکی تھی، لیکن چند لڑکیوں کی پرفارمنس دیکھ کر ہی وہ دل برداشتہ ہو گیا۔ کوئی بھی اس کے معیار پر پوری نہیں اتر رہی تھی،
کیونکہ ان کی ایکٹنگ لگ ہی نہیں رہی تھی، اس میں حقیقت کا رنگ نہیں تھا۔ مہر النساء اسٹوری کمپلیٹ کر چکی تھی۔ جب وہ اپنی فائل سمیت ذکی کے آفس میں داخل ہوئی تو وہ پچھلی طرف سیٹ پہ تھا، جہاں لڑکیوں کو چند مکالمات بولنے کے لیے دیے گئے تھے، لیکن وہ کر نہیں پا رہی تھیں۔ مہر النساء کو نازلی نے ذکی کے آفس میں بٹھا دیا اور وہ خود ذکی کو بتانے چلی گئی۔ وہ لڑکیوں کی شہکاری قسم کی جذباتی اداکاری دیکھ کے زچ سا ہو گیا تھا۔ کوئی یوں مکالمات بول رہی تھی جیسے تقریر کر رہی ہو، کوئی مکالمات بولتے ہوئے بار بار اپنی لٹ کو پھونک مار کر پیچھے کرنے لگتی، اور کوئی تو یوں سیدھے سے انداز میں بول رہی تھی جیسے سبق سنا رہی ہو، اور کچھ پہلے ہی لفظ پہ اٹکنا شروع ہو جاتی تھیں۔ ابھی تک کوئی بھی یسریٰ کے سانچے میں نہیں ڈھل پا رہی تھی۔ ایک تو یسریٰ کے انکار کا بھی دکھ تھا، اسے امید نہیں تھی کہ وہ یوں صاف منع کر دے گی۔ بڑی امید تھی اسے کہ یسریٰ اسے مایوس نہیں کرے گی۔ اندر ہی اندر یسریٰ کا انکار چبھ بھی رہا تھا۔ دوسرا، وہاں آنے والی لڑکیوں میں اداکاری کے علاوہ سب کچھ تھا۔ پوری فیشن کی دکان بن کے آئی تھیں۔ تقریباً سبھی لڑکیاں ذکی کی ریجیکشن فہرست میں شامل ہو چکی تھیں جب نازلی نے اسے مہر النساء کی آمد کی اطلاع دی۔ وہ کرسی پہ بیٹھا ہوا تھا، سامنے ایک کے بعد ایک لڑکی اپنے جوہر دکھا رہی تھی۔ نازلی کی اطلاع پر وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ نازلی، آپ انہیں واپس بھیج دیں، یہ سب ریجیکٹڈ ہیں، مدافعانہ انداز سے کہہ کر ذکی اپنے آفس کی طرف بڑھ گیا۔ جیسے ہی اپنے آفس میں داخل ہوا، مہر النساء احتراماً اٹھ کے کھڑی ہوئی۔ ارے بیٹھیں مس مہر، اس تکلف کی ضرورت نہیں۔ ذکی کو مہر النساء کا فارمل ہونا اتنا اچھا نہیں لگا تھا۔ وہ سامنے اپنی کرسی پہ بیٹھ گیا اور مہر النساء سے فائل لے کر اپنے پاس رکھ لی۔ میں کہانی کمپلیٹ کر چکی ہوں، اس لیے مجھے نہیں لگتا کہ اب میری یہاں کوئی ضرورت ہے۔ یہ تو میں کہانی پڑھنے کے بعد ہی بتا سکتا ہوں، ہو سکتا ہے مجھے کچھ رد و بدل کروانا پڑے۔ آپ پڑھ لیں، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اس کی کوئی ضرورت ہوگی۔ آپ نے جیسی اسٹوری مانگی تھی میں نے بالکل ویسی لکھی ہے۔ یہ تو میں آپ کو چند دن بعد ہی بتا سکتا ہوں جب یہ کہانی پڑھ لوں گا۔ آپ کیا لیں گی مس مہر، ٹھنڈا یا گرم، کیا لیں گی؟ مس مہر النساء کے بجائے وہ اسے صرف مہر کہہ رہا تھا۔ نو تھینکس، میں اب جانا چاہوں گی۔ مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو کہانی پڑھنے کے بعد کوئی اعتراض ہوگا۔ مجھے آپ سے یہ بھی کہنا تھا کہ میں سیٹ پر نہیں آنا چاہتی اور نہ ہی شوٹنگ کے دوران آؤں گی۔ اگر اسٹوری میں کچھ بھی چینج کرنا ہو تو آپ مجھ سے فون پہ رابطہ کر لیجیے گا۔ مہر النساء یہ کہہ کے چلی گئی۔ ذکی اس کی کہانی کی فائل لے کر بیٹھ گیا، ساتھ ہاتھ میں ایک بال پین بھی پکڑ لیا تاکہ جو سین یا جو ڈائیلاگز اسے اچھے نہ لگیں وہ انہیں ٹک مارک کر دے۔ ذکی کا ارادہ تو یہی تھا کہ کچھ دیر وہ اسٹوری پڑھے گا اور پھر گھر چلا جائے گا۔ 3-4 دن میں وہ کہانی کو مکمل پڑھ کے اس کی غلطیوں کو نکال کے پھر مہرو سے بات کرے گا، کیونکہ اکثر اسے رائٹر کے بہت سے نظریات سے اختلاف ہوتا تھا، اس لیے وہ بہت باریک بینی سے اسٹوری کو پڑھتا تھا، اور جو اسے غیر ضروری سین یا بات لگتی تھی وہ اسے ختم کر دیتا تھا۔ اور مہر النساء کے میری جان ناول کو وہ پڑھ چکا تھا۔ بے شک عزت کی کہانی اس سے بہت مختلف تھی، لیکن وہ چند لفظوں کا افسانہ تھا جسے ذکی پڑھ کے متاثر ہوا تھا، اور اب وہ ایک ناول کی صورت میں اس کے سامنے تھا۔ لیکن جیسے جیسے وہ ناول پڑھ رہا تھا اس کی دلچسپی بڑھتی جا رہی تھی۔ 2 گھنٹے گزر چکے تھے۔ نازلی بھی چھٹی کے لیے اجازت مانگنے ذکی کے پاس آ چکی تھی۔ ذکی نے اسے غائب دماغی سے جانے کی اجازت دے دی اور پھر سے کہانی کو پڑھنے لگا۔ مسلسل 5 گھنٹے تک وہ اس کہانی سے نظریں نہیں ہٹا پایا، اور آخر تک پڑھ کر ہی اس نے فائل بند کی۔ ہاتھ میں پکڑا پین وہیں کا وہیں ویسے پکڑا رہ گیا، کچھ بھی ایسا نہیں تھا جسے وہ کاٹتا۔ ایسے لگ رہا تھا کہ ذکی کی سوچ کی عکاسی مہر النساء نے قلم بند کی ہو۔ حالانکہ ذکی نے اس دن مہر النساء سے بس سرسری سی بات کی تھی، لیکن جس طرح سے اس نے قلم کا جوہر دکھایا تھا ذکی کی عقل حیران رہ گئی تھی۔ مائنڈ بلوئنگ۔ مس مہر، دل جیت لیا آپ نے، کمال کا لکھتی ہو بھائی۔ پہلی بار کوئی ایسی لکھاری ملی ہے جس نے میری سوچ کو
لفظوں میں بڑی خوبصورتی سے پرویا ہے۔ زبردست، کاش تم پہلے مل جاتی۔ وہ اس وقت اتنا خوش تھا کہ چہرے پہ ایک مسکان سی ٹھہر گئی، لیکن جب وقت پہ نظر دوڑائی تو رات کے 2 بج رہے تھے۔ ذکی کو لگا تھا کہ 4-5 دن اسے بس کہانی کو اپنے مطابق بنانے میں وقت درکار ہوگا، لیکن وہ چند گھنٹوں میں ہی مہر النساء کے قلم کا قائل ہو چکا تھا۔ اگلے روز اسے ارمان کی کال آ گئی۔ رسمی سی سلام دعا کے بعد وہ پوچھنے لگا کہ مہرو اس کے ساتھ کام کس طرح سے کر رہی ہے۔ ارمان کا سوال ذکی کو کچھ عجیب سا لگا۔ میں سمجھا نہیں ارمان۔ مہرو ویسے ہی کام کر رہی ہیں جیسے کوئی رائٹر کرتی ہے۔ کچھ رائٹر ہر سین میں ساتھ ہوتی ہیں، لیکن کچھ ایسی بھی ہوتی ہیں جو ایک ہی بار لکھ کے دے دیتی ہیں اور پھر سیٹ پہ آنا پسند نہیں کرتی، اور ہم فورس بھی نہیں کرتے۔ مہر نے جس طرح سے کہانی کا ہر سین اور ہر پہلو جس انداز سے لکھا ہے، مجھے نہیں لگتا کہ انہیں اب آنے کی ضرورت ہے۔ ذکی کی بات سن کر ارمان برجستہ بولا، میں چاہتا ہوں تم اسے سیٹ پہ لازمی بلواؤ۔ وہ کچھ حیران ہوا۔ وہ کیوں؟ وہ تو صاف منع کر چکی ہیں۔ ہاں، لیکن تم اسے فورس کرو کہ وہ تمہارے ساتھ کام کرے۔ دیکھو ذکی، وہ تنہائی کا شکار ہو کے رہ گئی ہے۔ اگر تمہارے ساتھ سیٹ پہ رہے گی، ایکٹرز سے ملے جلے گی، تو زندگی کی طرف لوٹنے کی کوشش کرے گی۔ میں تمہارا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گا۔ پلیز تم اسے ہر شوٹ پہ بلایا کرنا۔ ارمان کی مہرو کے لیے فکر مندی دیکھ کر اس نے حامی بھر لی۔ حازم سب کے ساتھ ڈنر کر رہا تھا جب شائستہ بیگم نے سب کے سامنے ہی یہ بات چھیڑ دی۔ رفت، تم ہی سمجھاؤ اس لڑکے کو، کب تک یہ شرمینہ کے غم کو سینے سے لگائے رکھے گا؟ ہم چاہتے ہیں کہ اب یہ اپنا گھر بسا لے۔ اپنی والدہ کی بات سن کر حازم نے اپنی والدہ کو کنکھیوں سے دیکھا تھا۔ ماما، آپ مجھ سے شادی کا ذکر دوبارہ مت کیجیے گا۔ مجھے کسی سے بھی شادی نہیں کرنی۔ میری زندگی میں مزید کسی کی گنجائش نہیں ہے۔ حازم کا لہجہ سخت ہوا تھا۔ اس دل میں تو ابھی شرمینہ کا غم بھی تازہ تھا۔ شائستہ، حازم کی زندگی میں جس نے آنا تھا وہ آ چکی ہے، شادی بھی وہ کر چکا ہے۔ بس مجھے اس بات کی حیرت ہے کہ مہر النساء کو اپنے ساتھ یہاں کیوں نہیں لایا؟ رفت بیگم کے منہ سے سن کے حازم کے ہاتھ سے چمچ چھوٹا تھا۔ وہ ہر وقت چپ چپ سی رہتی تھیں۔ انہیں دیکھ کر ایسے لگتا تھا کہ سمجھ بوجھ ختم سی ہو چکی ہے، لیکن حازم کو ان کی اس بات نے حیران کیا تھا۔ پہلے جہاز میں بیٹھتے ہوئے بھی انہوں نے کچھ ایسا ہی کہا تھا۔ تو کیا وہ جانتی تھیں کہ مہر النساء شرمینہ نہیں ہے، مہرو ہے؟ شائستہ بیگم اور سہیل صاحب حازم کو حیرت سے آنکھیں پھیلائے دیکھ رہے تھے۔ حازم کچھ متذبذب سا بھی ہوا، لیکن فوراً ہی سنبھل گیا۔ آپ لوگ مجھے یوں کیوں دیکھ رہے ہیں؟ پھپھو کی ذہنی حالت کا پتہ نہیں ہے آپ کو؟ وہ شرمینہ کی موت کو قبول نہیں کر پائیں، جو منہ میں آتا ہے کہتی رہتی ہیں۔ حازم نے مہر النساء سے شادی بس بدلے کے لیے کی تھی، اس لیے اپنے ماں باپ کو اس بات سے انجان ہی رکھا تھا۔ نہیں حازم، میں جانتی ہوں شرمینہ مر چکی ہے، مجھے مہرو نے بتایا تھا۔ رفت بیگم پھر سے بولی، کون مہرو پھپھو؟ آپ کھانا کھائیں، آپ کو میڈیسن بھی دینی ہے، پھر کل میں آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جاؤں گا، آپ کا چیک اپ بھی کروانا ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ واپسی پہ لنچ میں کیا کھائیں گی؟ حازم رفت بیگم کو باتوں میں الجھانے لگا۔ وہ بار بار بھول جاتی۔ اگر اگلی بات ان سے کی جاتی تھی تو وہ وقتی طور پر پچھلی بات کو یکسر بھول جاتی تھیں، اور ابھی بھی بھول گئی تھیں۔ ہاں، مجھے تو لنچ کرنا ہی ہے، لیکن تمہیں تو پتہ ہے میں شرمینہ کے ساتھ ہی لنچ کرتی ہوں، بس اسی کے ساتھ ہی کر لوں گی۔ وہ پھر اپنی کیفیت میں واپس آ گئی تھی۔ سن لیا آپ لوگوں نے؟ پلیز پھپھو کی باتوں کو سنجیدگی سے مت لیا کریں۔ حازم نہ جانے کیوں اپنی صفائیاں دے رہا تھا۔ تم رفت کو چھوڑو، اپنی کہو، ہم تمہیں ساری زندگی برباد کرنے تو نہیں دے سکتے۔ شادی کے لیے اگر تمہیں کوئی لڑکی پسند ہے تو بتا دو۔ سہیل صاحب نے سنجیدگی سے اس سے پوچھا۔ ابھی کوئی نہیں ہے، جب ہوگی تو بتا دوں گا، فی الحال مجھ سے شادی کی امید مت رکھیں۔ یہ کہہ کے وہ کرسی سے اٹھ کے ڈائننگ روم سے باہر چلا گیا۔ آج کل تو بات بات پر اسے بس ایک ہی لڑکی یاد آتی تھی، اور وہ تھی
مہر النساء۔ فاضل جب صبح اٹھا تو معلوم ہوا کہ یسریٰ جا چکی ہے۔ وہ کچھ متعجب سا ہوا۔ جا چکی ہے؟ مجھ سے ملے بنا ہی؟ فاضل کو حیرت سی ہوئی۔ پھر ذکی کی کال آنے لگی۔ کہاں ہو ہیرو؟ ذکی فاضل سے کافی بے تکلف سا تھا۔ کچھ فاضل کا مزاج بھی ایسا ہی تھا کہ وہ بہت جلد بے تکلف سا ہو جاتا تھا، چاہے وہ اس کے ساتھی ایکٹرز ہوں یا ڈائریکٹرز۔ بس یار، رات کو دیر سے پہنچا ہوں، ابھی سو کے اٹھا ہوں، آج شام تک آتا ہوں تمہارے پاس، جمائی لیتے ہوئے وہ بولا۔ ہاں پہنچو تم، کافی دن سے میں بہت بڑی الجھن میں پھنسا ہوا ہوں، کوئی ہیروئن میری کہانی پہ فٹ نہیں ہو رہی ہے۔ اگر یسریٰ مان جاتی تو میری ساری پریشانی ختم ہو جاتی۔ ذکی فکر مندی سے بول رہا تھا۔ تم فکر مت کرو، میں یسریٰ سے بات کرتا ہوں، وہ مان جائے گی۔ فاضل کو یہ لگ رہا تھا کہ وہ یسریٰ کو منا لے گا۔ شام کو جب وہ ذکی سے مل کے واپس گھر آیا تو اس کی والدہ شام کی چائے بنا رہی تھی۔ وہ جب انابیہ کے کمرے میں آیا تو اس وقت یسریٰ انابیہ کے پاس بیٹھی اسے بولنا سکھا رہی تھی۔ انو کہو میں ٹھیک ہوں، یسریٰ ایک ایک لفظ جمع کر بول رہی تھی اور انابیہ اس کے پیچھے اٹک اٹک کر لفظ دہرا رہی تھی۔ میں ٹھیک ہوں۔ بچپن سے انابیہ نے صرف اشاروں کی زبان سمجھی تھی، اس لیے لفظوں کو بولتے ہوئے وہ حد درجہ ہچکچاہٹ کا شکار تھی۔ فاضل مسکراتا ہوا انابیہ کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ یسریٰ انابیہ کے سامنے اس کے بیڈ پر بیٹھی تھی۔ فاضل کو دیکھ کے چونک سی گئی۔ لیکن میں بالکل ٹھیک نہیں ہوں، انابیہ کے بجائے وہ یسریٰ کو دیکھ کر دھیرے سے بولا۔ وہ کچھ ناراض سی لگ رہی تھی۔ فاضل کو بالکل نظر انداز کر گئی۔ انو میں اب چلتی ہوں، مجھے شوٹنگ پہ جانا ہے، ہم کل پھر سے پریکٹس کریں گے، اوکے؟ فاضل کو پہلی بار یسریٰ کی بے رخی کا سامنا ہوا تھا، اس لیے جتنا حیران ہوتا اتنا کم تھا۔ نہ تو ان کے بیچ کوئی لڑائی ہوئی تھی، نہ کوئی بحث، بظاہر ایسا کچھ نہیں ہوا تھا جس پہ یسریٰ یوں خفا ہوتی۔ انو تمہیں امی کچن میں بلا رہی ہیں، جاؤ جا کے ان کی بات سنو۔ فاضل نے سب سے پہلے تو انابیہ کو منظر سے غائب کرنا چاہا۔ انابیہ اٹھ کے چلی گئی۔ یسریٰ نے بھی اپنا پرس بازو پہ لٹکایا اور اٹھ کے کھڑی ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ باہر جاتی، فاضل اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ یسریٰ دائیں جانب سے جانے لگی تو دائیں جانب آ گیا، بائیں جانب سے جانے لگی تو بائیں جانب آ گیا۔ یسریٰ نے زچ ہو کر اسے گھور کے دیکھا تھا تو وہ اسے مذاق میں اس کی نقل اتارنے لگا۔ فاضل پیچھے ہٹیں، مجھے شوٹنگ پہ جانا ہے۔ ہاں تو جاؤ نا، کس نے روکا ہے؟ وہ اسے تنگ کرنے کے موڈ میں تھا۔ یسریٰ جس طرف سے جانے لگتی تھی وہ وہیں کھڑا ہو جاتا تھا۔ فاضل پلیز، یسریٰ زچ ہوئی۔ وہ ہنسنے لگا۔ انابیہ کے ساتھ میں بھی پردیس سے واپس آیا ہوں، مجھے تو نہ سلام، نہ دعا، نہ کوئی خیریت دریافت کی کہ فاضل کیسے گزرے دن رات۔ فاضل کا وہی انداز تھا، شوخ سا، مذاق کی آمیزش لیے ہوئے۔ یہ پوچھنے کے لیے اور بہت ہیں آپ کے پاس، میرے پاس اتنا فارغ وقت ہرگز نہیں ہے کہ اس قسم کی فضول باتوں میں وقت ضائع کروں۔ بڑے سپاٹ انداز میں وہ یہ کہہ کے اسے پیچھے ہٹا کے باہر چلی گئی۔ فاضل اسے دیکھتا رہ گیا اور وہ بھی بڑی حیرت سے۔ اس کے بعد یسریٰ نے اس کی نہ کوئی کال اٹینڈ کی، نہ کسی میسج کا جواب دیا۔ یسریٰ نے عید کے حوالے سے پیش کیے جانے والے ایک ہی ایپیسوڈ کے ڈرامے پہ کام کیا، جس کا آخری سین وہ کسی اور ہیرو کے ساتھ پکچرائز کر رہی تھی، اور اس میں اسے ہیرو سے اظہار محبت کرنا تھا، وہ بھی ہیرو کی آنکھوں میں دیکھ کر۔ ابھی تک اس نے صرف فاضل کے ساتھ ہی ایسا کام کیا تھا، یا ایکسٹرا رول کے طور پر وہ کسی ہیروئن کی بہن بن کے آتی تھی یا دوست وغیرہ، اس لیے وہاں کسی ہیرو کے ساتھ اس قسم کے اظہار کا موقع نہیں ملا تھا۔ لیکن برا یہ ہوا کہ عین ٹائم پر فاضل وہاں پہنچ گیا۔ اس کے لیے یہ معلوم کرنا مشکل نہیں تھا کہ یسریٰ کس ڈرامے میں کام کر رہی ہے۔ پہلے اس لڑکے نے یسریٰ سے اپنی چاہت کا اظہار کیا، اب یسریٰ کی باری تھی۔ لیکن اسی وقت کیمرہ مین کے ساتھ کھڑے فاضل پر اس کی نظریں جا پڑیں، جو اسے حد درجہ غصے سے دیکھ رہا تھا۔ نہ جانے کیوں
یسریٰ نروس سی ہو گئی، دل کی دھڑکنوں میں عجیب سا دھمال شروع ہو گیا۔ میں تم سے، یہ کہنے کے بعد وہ سارے مکالمات بھول گئی۔ سارا ٹیمپو یسریٰ کا فاضل کی نظروں سے ٹوٹا تھا، جو اسے یوں دیکھ رہا تھا جیسے نظروں سے ہی جان نکال لے گا۔ کٹ کٹ کٹ، ڈائریکٹر نے سین کٹ کروایا۔ یسریٰ واٹس رانگ ود یو؟ تم جیسی سپر ہٹ ایکٹریس بھی اب مکالمات بھولنے لگے گی تو ہو گیا کام۔ ایم سوری سر، پھر سے ریپیٹ کرتے ہیں۔ یسریٰ نے ایک بار پھر اسکرپٹ پر نظریں دوڑائیں، لیکن کسی تیز اور غصیلی نظر اس کا احاطہ کیے ہوئے تھی۔ وہ چاہ کے بھی اپنا اعتماد قائم نہیں کر پا رہی تھی۔ ایک دو بار اس نے چور نظریں فاضل پہ ڈالی تھی، جو بنا کسی لحاظ کے صرف اسے دیکھ رہا تھا، اور وہ بھی غصے سے۔ یسریٰ نے 3-4 بار وہ سین دہرایا، لیکن ہر بار وہ اٹک جاتی تھی۔ سوری سر، میں اس وقت یہ سین نہیں کر سکتی، اسے کل کمپلیٹ کر لیں گے۔ اوکے یسریٰ، مجھے لگ رہا ہے آپ کچھ مینٹلی ڈسٹرب ہیں، آپ گھر جائیں۔ ڈائریکٹر نے بھی اسے چھٹی دے دی۔ جیسے ہی وہ وہاں سے باہر نکلی، فاضل اسی کی گاڑی کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ نظریں چراتی ہوئی اپنی گاڑی کے پاس آئی۔ کیا ہم بات کر سکتے ہیں؟ بڑے غصے سے فاضل نے پوچھا تھا۔ اسے لگا کہ فاضل کا پوچھنا یسریٰ کو احساس دلائے گا کہ وہ اس کے ساتھ کیا کر رہی ہے۔ نہیں، مجھے گھر جانا ہے، پھر کبھی سے۔ یسریٰ نظریں چرا کے بولی۔ غصہ اس بات پہ تھا کہ جب اپنی بیوی موجود ہے تو اس کے پیچھے کیوں پڑا ہے۔ وہ کوئی کھلونا تو ہرگز نہیں ہے کہ جس کا جی چاہے وہ اس کے جذبات سے کھیلے۔ یسریٰ، مجھے تم سے بات کرنی ہے، اور وہ بھی ابھی۔ وہ بپھرے ہوئے لہجے میں بول رہا تھا۔ نہ اسے یسریٰ کی بے اعتنائی سمجھ میں آ رہی تھی، نہ اپنا قصور۔ یسریٰ نے بڑی تیکھی نظر اس پہ ڈالی۔ آپ کے حکم کی غلام نہیں ہوں میں، کہ آپ بات کرنا چاہیں تو میں اپنا کام چھوڑ کے آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں۔ ہٹیے سامنے سے۔ جس قدر تیز لہجے سے وہ بولی تھی، ایک آگ سی تھی جو فاضل کے اندر جا لگی۔ وہ پیچھے ہٹ گیا۔ یسریٰ گاڑی میں بیٹھ کے وہاں سے چلی گئی۔ اگلے روز وہ ڈرامے کا آخری سین بھی کر چکی تھی، اس لیے ذکی سے اس نے ڈرامہ کرنے کی حامی بھر لی، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے ڈرامے میں ہیرو کا کردار فاضل کر رہا ہے۔ تمام کریکٹرز کمپلیٹ ہو چکے تھے جب ذکی نے مہرو کو کال کی۔ جی مسٹر ذکی، کہیے۔ مہر، مجھے آپ سے صرف یہ کہنا تھا کہ نیکسٹ ویک ہم ایبٹ آباد شوٹنگ کے لیے جا رہے ہیں، اس لیے آپ اپنا رخت سفر باندھ لیجئے گا۔ جی؟ مہر النساء نے حیرت سے پوچھا۔ مسٹر ذکی، میں آپ سے پہلے بھی کہہ چکی تھی کہ میں ان سب کا حصہ نہیں بن سکتی۔ دیکھیں، آپ کی کہانی میں بہت کمیاں ہیں، کچھ میری مرضی کے مطابق نہیں ہے۔ آپ بہت ناتجربے کار ہیں اور آپ کو بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے، اس لیے آپ کا ہمارے ساتھ جانا بہت ضروری ہے۔ میں ارمان سے بات کر چکا ہوں اور وہ غالباً آپ کی فیملی سے اجازت لے چکے ہیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ اس پہ مزید بات کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ سنڈے کے دن تیار رہیے گا، میں آپ کو خود پک کرنے آ جاؤں گا۔ مجھے کہیں نہیں جانا۔ اور ارمان بھائی کون ہوتے ہیں مجھ سے پوچھے بنا آپ کو اجازت دینے والے؟ مہر النساء چڑ کے بولی تھی۔ اسے بالکل بے خبر رکھ کر ارمان نے اس کا اتنا بڑا فیصلہ کیسے کیا؟ آپ کے کزن، بہنوئی اور شاید بھائی بھی۔ ارمان نے تو مجھے یہ سب رشتے بتائے ہیں۔ مجھے لگتا تھا کہ آپ اپنے اکلوتے بہنوئی کو بہت ویلیو دیتی ہوں گی۔ آخر 3 رشتے ہیں۔ ارمان نے تو مجھے بڑے مان سے بتایا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ مہر انکار کر ہی نہیں سکتی، مجھے بڑا بھائی سمجھتی ہے وہ۔ میں نے تو ارمان سے بہت کہا کہ مہر کچھ نک چڑی سی لگتی ہیں، ان سے پوچھ لو تو بہتر ہے۔ یہ نہ ہو میں کل کو سارے انتظامات کر لوں تو وہ صاف انکار کرتے ہیں۔ لیکن وہ تو بڑے دعوے سے کہہ رہا تھا میں جو کہہ رہا ہوں کہ مہر جائے گی تو وہ 100% جائے گی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ مجھے انکار کرے۔ اب میں سارا انتظام کروا چکا ہوں مس مہر، آپ کی ٹکٹ بھی خرید چکا ہوں، میرا اچھا خاصا خرچہ ہو چکا ہے۔ بڑے آرام سے ذکی نے اسے باتوں کے جال میں الجھایا تھا۔ مہر النساء پہلے تو اس بات پر تپ سی گئی۔ ذکی نے اس کی کہانی پر
اتنی تعریفوں کے بعد منت سماجت کر کے اس سے اس ایگریمنٹ کو سائن کروایا تھا اور اب اس کی تحریر میں نقص نکال رہا تھا۔ اگر اتنا ہی تجربے کار رائٹر چاہیے تھا تو اس کی منت کیوں کی تھی؟ اور ابھی تو وہ اس پہ بھی بات نہیں کر پائی تھی کہ ارمان کی بات سے اسے ایموشنل بلیک میل کر رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ ارمان اس کے لیے بہت فکر مند رہتا ہے۔ یہ بھی پتہ تھا کہ ارمان اس کے لیے ایسے دعوے بھی کر سکتا ہے کیونکہ وہ مہر النساء کے ساتھ بالکل بڑے بھائیوں جیسا ہی رویہ رکھتا تھا۔ ارمان کی بات وہ واقعی نہیں ٹالتی تھی، اس لیے فون بند کر گئی۔ ذکی کے چہرے پہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ دوسری کال اس نے ارمان کو کی تھی۔ مبارک ہو ارمان، تمہاری ترکیب کام کر گئی۔ ذکی نے اسے خوشخبری سنائی۔ سچ میں؟ واقعی مہرو مان گئی؟ ارمان نے بے یقینی سے پوچھا۔ نیم رضامندی ہی سمجھو، جیسے جیسے میں نے دعوے تمہارا نام لے کے مہر کو دیے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ وہ منع کر سکتی ہے۔ ذکی کو یقین تھا وہ مان جائے گی۔ تھینک یو سو مچ ذکی، تم نہیں جانتے تم نے میری کتنی بڑی مشکل کو آسان کیا ہے۔ بس ایک بار وہ اپنے غم سے باہر آ جائے تو بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ ارمان بہت خوش تھا۔ مہر النساء ایک الجھن میں پڑ گئی تھی۔ ارمان کو منع نہیں کر سکتی تھی لیکن گھر سے باہر جانا نہیں چاہتی تھی۔ نہ جانے کون اسے پہچان کر اس پر انگلیاں اٹھاتا۔ کسی سے سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ سر پکڑے بیٹھی تھی کہ کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی مہر النساء اتوار تک اپنی تیاری کر چکی تھی۔ صبح ہی اپنا بیگ لیے نیچے اتر گئی۔ ابھی بھی سب کے ساتھ مل کے ناشتہ ہی کر رہی تھی جب ذکی پہنچ گیا۔ نیاز صاحب اور مہرو کی والدہ بھی خوش تھیں کہ کم از کم وہ گھر سے باہر نکلنے پہ آمادہ تو ہوئی۔ زیب بھی کچھ دن رہنے کے لیے آئی ہوئی تھی۔ ذکی جب اندر داخل ہوا تو سب کو ہی مشترکہ سلام کیا۔ نیاز صاحب بہت اچھے طریقے سے اس سے ملے۔ آؤ بیٹا ہمارے ساتھ ناشتہ کرو، نیاز صاحب نے ہی ذکی سے کہا۔ تھینک یو سو مچ انکل، ناشتہ میں کر کے آیا ہوں لیکن چائے پی سکتا ہوں۔ ایک چائے ایسی چیز ہے جسے میں انکار نہیں کر سکتا۔ ذکی کرسی کھینچ کے بیٹھ گیا۔ چائے ذکی کو زیب نے کپ میں ڈال کر دی۔ مہر النساء خاموشی سے بیٹھی رہی۔ ناشتہ وہ بھی کر چکی تھی، بس چائے ہی پی رہی تھی۔ بات نیاز صاحب نے شروع کی۔ دیکھو بیٹا، تم ارمان کے دوست ہو۔ ارمان تمہاری بہت تعریف کرتا ہے اور تم پہ ٹرسٹ بھی بہت ہے اسے۔ یہی وجہ ہے کہ میں مہرو کو بھیجنے پہ راضی ہوا ہوں، ورنہ مہرو مجھے جس دن نظر نہ آئے مجھے چین نہیں آتا۔ مہرو جب سے واپس آئی تھی نیاز صاحب اس کے لیے اور بھی زیادہ محتاط ہو گئے تھے۔ اسے باہر ڈرائیور کے بنا بالکل بھی نہیں جانے دیتے تھے اور اس کا خیال بھی بہت رکھتے تھے۔ انکل آپ بے فکر رہیں، مہر میری ذمہ داری ہے اور میں خود فیملی ویلیوز کو بہت پسند کرتا ہوں، اس لیے ان کا خیال بھی رکھتا ہوں۔ آپ یہ سمجھیں کہ مہر ارمان کے ساتھ ہے۔ جیسا بھروسہ آپ ارمان پہ کرتے ہیں آپ مجھ پہ بھی کر سکتے ہیں۔ ذکی نے چائے کا خالی کپ ٹیبل پہ رکھتے ہوئے کہا۔ مہر النساء بھی چائے پی چکی تھی اس لیے اٹھ کے کھڑی ہو گئی۔ زیب سے اور اپنی والدہ سے گلے ملی۔ نیاز صاحب نے اس کے سر کا بوسہ لیا، جیب سے اپنا کریڈٹ کارڈ نکال کر اسے دے دیا۔ یہ رکھ لو اور کسی ٹرپ کی طرح سے انجوائے کرنا، جی بھر کے شاپنگ کرنا۔ نیاز صاحب سے کارڈ مہرو نے لے کے پرس میں رکھ لیا، پھر سب کو الوداع کر کے ذکی کی تقلید میں چلی گئی۔ امی، یہ ذکی دیکھنے میں کافی ڈیشنگ اور ہینڈسم ہے، اگر مہرو سے اس کی شادی ہو جائے تو کیسا رہے گا؟ زیب کو ذکی دیکھتے ہی یہ نیا خیال دل میں آیا تھا۔ تم جانتی تو ہو کس حادثے سے گزری ہے وہ، شادی کے نام سے زرد پڑ جاتی ہے، کبھی کبھی حازم کا نام لے کر سوئی ہوئی اٹھ کے بیٹھ جاتی ہے، رونے لگتی ہے، اور وہ لڑکا کوئی عام سا لڑکا نہیں ہے، مشہور ڈائریکٹر ہے، وہ بھلا کیوں مہرو کے لیے رشتہ مانگے گا؟ امی جو کچھ بھی ہوا اس میں مہرو کا تو کوئی قصور نہیں ہے، اور پھر ارمان مجھے بتا رہے تھے کہ ذکی عادت کا بہت سافٹ اور نائس ہے، بہت اچھی عادت کا مالک ہے۔ پھر بھی زیبی، لوگ مہر النساء کو کسی اور نظر سے دیکھتے ہیں اور سوچتے ہیں۔ تم جانتی ہو مہر کی والدہ حقیقت پسند خاتون تھی، اس لیے ایسی کوئی بھی خوش فہمی نہیں پالنا چاہتی تھی، لیکن نیاز صاحب کو ذکی پہلی نظر میں ہی بہت اچھا لگا تھا۔
ذکی نے گاڑی میں بیٹھتے ہی مہر النساء کے لیے فرنٹ ڈور کھولا۔ مہر النساء کا سامان وہ ڈگی میں رکھ چکا تھا۔ مہر النساء خاموشی سے اس کے برابر میں بیٹھ گئی۔ ذکی نے گاڑی مین روڈ پر لاتے ہی سب سے پہلے فاضل کو کال کی۔ کہاں ہو تم؟ ذکی نے گھڑی دیکھتے ہوئے کہا۔ فاضل ہینڈ فری کان میں لگائے فٹافٹ سے اپنے بیگ میں کپڑے ٹھونس رہا تھا۔ ابھی 10 منٹ پہلے اس کی آنکھ کھلی تھی، کافی لیٹ ہو چکا تھا، اس لیے 10 منٹ میں جو ٹھیک لگ رہا تھا بیگ میں پھینک کر زپ بند کرنے لگا، جو بیگ کے اوور لوڈ ہونے کی وجہ سے بند نہیں ہو رہی تھی۔ میں بس گھر سے نکل چکا ہوں، راستے میں ہوں، ابھی 5 منٹ میں تمہیں ایئرپورٹ پہ ملوں گا، تم فکر ہی نہ کرو میری جان، سب سے پہلے میں تمہیں ایئرپورٹ پہ نظر آؤں گا۔ فاضل ابھی بھی بیگ کے اوپر بیٹھ کے زپ بند کرنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ ابھی اس نے تیار بھی ہونا تھا، اس لیے وہ کچھ بھی کر لیتا، لیکن 10 منٹ میں ایئرپورٹ پہ پہنچنا اس کے لیے ممکن نہیں تھا۔ گڈ، ذکی کچھ مطمئن ہوا۔ دوسری طرف یسریٰ وقت پہ ایئرپورٹ پہنچ چکی تھی۔ ذکی نے فون بند کیا اور میوزک آن کر دیا۔ مہر النساء ویسے بالکل لاتعلق سی بیٹھی کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ 10 منٹ کی ڈرائیو کے بعد وہ لوگ ایئرپورٹ پر پہنچ گئے تھے۔ مہر النساء کی پہلی ملاقات یسریٰ سے ایئرپورٹ پر ہی ہوئی تھی۔ ذکی نے ان کا بس مختصر سا تعارف ہی کروایا تھا۔ اپنا بیگ لیے وہ لوگ اندر داخل ہو چکے تھے۔ اسلام آباد کی فلائٹ کا ٹائم بھی ہو چکا تھا، لیکن فاضل ابھی تک نہیں پہنچا تھا، بلکہ فون بھی نہیں اٹھا رہا تھا۔ ان تینوں کی بورڈنگ بھی ہو چکی تھی۔ ذکی اب پریشان سا ہو گیا۔ فاضل کی لاپرواہ طبیعت سے وہ عاجز آ چکا تھا۔ اب وہ لوگ جہاز میں جانے ہی والے تھے جب فاضل بھاگتا ہوا ان تک پہنچا۔ یسریٰ تو اسے دیکھ کر اچنبھے میں آئی۔ یہی حال فاضل کا بھی تھا، لیکن فاضل کے پاس زیادہ حیران ہونے کا وقت بھی نہیں تھا۔ ذکی نے کنکھیوں سے اسے دیکھا تھا۔ 5 منٹ اب پورے ہوئے ہیں تمہارے۔ ذکی نے گھڑی دیکھتے ہوئے اسے غصے سے کہا۔ فاضل مسکرانے لگا۔ ٹریفک میری جان، ٹریفک، تمہیں تو پتہ ہی ہے جب ٹریفک جام ہو جائے تو کتنا مشکل ہوتا ہے۔ ایک اور بہانہ فاضل نے بنایا تھا۔ ذکی بس اس پر افسوس ہی کر سکتا تھا، لیکن ابھی اس کا بھی وقت نہیں تھا۔ جہاز میں یسریٰ اور مہر النساء ساتھ بیٹھی تھیں۔ پورا سفر یسریٰ کے ساتھ مہرو کا اچھا گزرا تھا۔ اسلام آباد سے آگے کا سفر ایک پرائیویٹ گاڑی میں کیا گیا تھا۔ ایبٹ آباد کے خوبصورت ہوٹل میں وہ لوگ پہنچے۔ سبھی تھکن سے چور تھے۔ مہر النساء اور یسریٰ کا ایک ہی روم تھا، البتہ فاضل اور ذکی کے کمرے الگ تھے۔ کیمرہ مین اور باقی کی ٹیم ٹرین کے ذریعے سے یہاں ہوٹل میں پہنچنے والے تھے۔ یسریٰ فاضل کو دیکھ کے پریشان ہوئی تھی۔ اسے اگر ذرا سا بھی اندازہ ہوتا کہ وہ ذکی کے ڈرامے میں کام کر رہا ہے تو وہ کبھی بھی ذکی کو حامی نہ بھرتی۔ مہر النساء کبھی بہت باتونی ہوا کرتی تھی، لیکن اپنی زندگی کے ایک حادثے نے اسے چپ سی لگا دی تھی۔ یسریٰ ویسے ہی کم گو تھی۔ صبح صبح جب مہر النساء کی آنکھ کھلی تو 7 بجے کا وقت تھا۔ یسریٰ بے خبر سو رہی تھی۔ وہ اٹھ کے فریش ہو کر گیلری میں آ گئی۔ فواد، ہم ہنی مون کے لیے UK ضرور جائیں گے، جہاں تم کہو کہ وہاں جائیں گے، لیکن مجھے پہلے پاکستان بھی دیکھنا ہے۔ اپنی اور فواد کی باتیں اسے یاد آنے لگی۔ گرم شال لپیٹے وہ کھڑی باہر کے خوبصورت مناظر دیکھ رہی تھی، لیکن وہ نہ آنکھوں کو بھلے لگ رہے تھے نہ دل کو۔ فواد کا خیال آتے ہی اس کی باتیں مہرو کو تڑپانے لگتی تھیں۔ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ اپنی بیوی کے ساتھ بہت خوش ہوگا، مجھے تو بھول چکا ہوگا۔ میں نے اس کے ساتھ اچھا کیا بھی کب تھا؟ کیسے الٹے پاؤں جاتے ہوئے بھی مجھے آس بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا کہ شاید میں اس کے پاس لوٹ جاؤں، لیکن میں شاید اس کے نصیب میں تھی ہی نہیں۔ جو تھی وہ اسے بنا کوشش کیے مل گئی۔ اپنے آنسو پہنچ کر جب وہ پلٹی تو یسریٰ کھڑی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ مہر النساء، آر یو اوکے؟ یسریٰ اسے روتے ہوئے کب سے دیکھ رہی تھی، لیکن وجہ سے انجان تھی، اور پھر وہ مہرو کے ماضی سے بھی بے خبر تھی۔ نہ ہی ناول پڑھنے میں اتنی دلچسپی رہی تھی، نہ ہی اتنی فرصت کہ اپنے گھر کے حالات سے باہر نکل کر کچھ اور دیکھے یا سنے۔ ہاں میں ٹھیک ہوں۔ سر کی کال آئی تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ شوٹ شام سے ہی اسٹارٹ کرنا ہے،
اگر آپ فری ہیں تو ناشتے کے بعد کچھ ڈسکس کر لیں، کیونکہ میں اپنے کریکٹر سے بالکل انجان ہوں۔ یسریٰ نے بنا کسی ڈسکشن کے ہی ذکی کے ڈرامے کے لیے حامی بھر لی تھی۔ ناشتہ ان چاروں نے ایک ساتھ ہی کیا تھا، اسی ہوٹل کے ریسٹورنٹ میں، اور وہیں بیٹھ کر کریکٹرز کو بھی ڈسکس کرتے رہے اور اسٹوری کو بھی۔ باقی کی ٹیم بھی پہنچ چکی تھی۔ پہلی بار ایسا کریکٹر یسریٰ کو ملا تھا، ڈیفرنٹ سا کریکٹر ہے۔ آئی تھنک مجھے سیکھنے کو بہت کچھ ملے گا۔ یسریٰ کو کہانی کافی جاندار سی لگ رہی تھی۔ ہاں، لیکن مجھے اینڈ بالکل پسند نہیں آیا۔ جب اس لڑکے کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے، وہ سدھر بھی جائے، معافی بھی مانگ لے، تو پھر ہیروئن اسے کیوں نہیں ملے؟ یہ تو اس بیچارے کے ساتھ زیادتی نہیں ہو جائے گی؟ فاضل کو بس ڈرامے کے آخری سین پر اعتراض تھا، جہاں ہیروئن سے معافی تلافی کے بعد بھی ہیروئن اس لڑکے کو نہیں اپناتی۔ یہ سوال اس نے ذکی سے کیا تھا۔ یہ تو تم رائٹر صاحبہ سے پوچھ لو، کیونکہ ان کی یہ شرط ہے کہ ان کی تحریر میں رد و بدل کی گنجائش نہیں ہے۔ ذکی نے مہرو کی کہی بات دہرائی، لیکن مہر النساء کو لگا کہ وہ اس پہ طنز کر رہا ہے۔ فاضل اب براہ راست مہر النساء سے مخاطب ہوا۔ مس مہر النساء، آپ کو نہیں لگتا کہ ڈرامے کی اینڈنگ کچھ ہیپی سی ہونی چاہیے؟ لوگ خوش ہو جائیں گے عزت کو فہد کے ساتھ خوش دیکھ کر۔ فاضل نے کریکٹرز کے نام لے کر کہا۔ مہرو نے اسپاٹ لہجے میں بات شروع کی۔ ہمارا سارا مسئلہ یہی ہے، ہم بس لوگوں کو خوش کرنے کی خاطر انہیں حقیقت سے بہت دور لے جاتے ہیں۔ یہ نہیں سوچتے کہ یہ ہیپنگ اینڈنگ کی وجہ سے ہم کتنے کچے ذہنوں میں اس غلط کام کا انجام اچھا دکھا کر انہیں لاشعوری طور پر یہ سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ بعد میں سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اس لیے غلط قدم اٹھا لو، اینڈنگ ہمیشہ ہیپی ہی ہوگی۔ لیکن سچ میں ایسا نہیں ہوتا، برائی کا انجام ہمیشہ دردناک ہی ہوتا ہے۔ مہر النساء کی بات سن کر تینوں ہی خاموش ہو گئے تھے، اور مہرو کو شرمینہ کا خیال آیا تھا۔ ذکی کو مہرو کی باتیں سن کر کچھ عجیب سا فیل ہوا تھا۔ شاید اس کی وجہ اس کے ساتھ رونما ہونے والا واقعہ تھا، ورنہ وہ پہلے بھی مہر النساء سے مل چکا تھا۔ وہ شوخ مزاج سی لڑکی تھی۔ شوٹ سے پہلے مہر النساء نے ذکی سے پوچھا، آپ مجھے بتا دیں کہ میری مسٹیک کہاں ہے اور کون سے سین غیر ضروری اور بور ہیں، میں انہیں چینج کر دوں۔ مہر النساء جس کام کے لیے آئی تھی اس کے متعلق پوچھنے لگی، لیکن جو جواب اسے سننے کو ملا وہ تل ملا کے رہ گئی۔ کوئی ایسا سین نہیں ہے جسے چینج کرنے کی ضرورت ہو، نہ ہی کوئی مسٹیک ہے، سب کچھ بالکل پرفیکٹ ہے۔ چائے پیتے ہوئے ذکی نے مہر النساء سے کہا۔ وہ سن کے حیران ہوئی تھی۔ جب سب کچھ بالکل پرفیکٹ تھا تو مجھے آپ یہاں کیوں لائے ہیں؟ مہرو کو حیرت کے ساتھ ساتھ غصہ بھی آ رہا تھا۔ بس یوں ہی، میں نے سوچا آپ تھوڑا سا انجوائے کر لیں گی، شوٹنگ دیکھ لیں گی۔ گھر بیٹھ بیٹھ کے بھی آپ نے کرنا بھی کیا تھا، بور ہی تو ہونا تھا۔ بڑے آرام سے وہ یہ کہہ کے کیمرہ مین کے پاس چلا گیا اور اسے کیمرے کی ڈائریکشن سمجھانے لگا۔ مہر النساء اسے کینہ توز نظروں سے دیکھتی رہ گئی، جو اسے بہت آرام سے بے وقوف بنا گیا تھا۔ پہلا شوٹ بہت اچھا گیا تھا، ذکی کی خواہش کے مطابق۔ شام کو جب وہ لوگ واپس ہوٹل کے رومز میں چلے گئے تو ذکی کو مہر النساء کی کال آنے لگی۔ جی مہر، کہیے۔ میں واپس جانا چاہتی ہوں، کیونکہ آپ مجھ سے جھوٹ بول کر مجھے یہاں لائے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں میں احمق ہوں جو میں آپ کو سمجھ نہیں پاؤں گی؟ وہ غصے سے بول رہی تھی۔ دیکھیں مہر، اگر میں آپ سے سچ کہتا تو آپ ہرگز بھی آنے کو تیار نہ ہوتی، اور دوسری بات آپ نے بالکل ٹھیک کہی ہے، میں آپ کو یہی سمجھتا ہوں، ایک دم احمق، ورنہ اتنا خوبصورت شہر چھوڑ کر جانے کو کس عقل مند کا دل چاہ سکتا ہے؟ کوئی احمق ہی ہوگی جو یہاں سے جانے کا کہے۔ ذکی نے مسکراتے ہوئے اسے چھیڑا تھا۔ مہر النساء کی غصے اور حیرت سے آنکھیں پھیل گئی تھیں۔ اس نے فون بند کر دیا اور اپنا دل جلانے لگی۔ میں اسے احمق لگتی ہوں؟ نہ جانے کیوں میں اس شخص کی باتوں میں آ کے یہاں آ گئی، مجھے اس کی بات سننی ہی نہیں چاہیے تھی۔ اگلے روز مہر النساء کو سیٹ پر جانا تھا، اس لیے یسریٰ کے ہمراہ وہ وہاں پہنچ گئی۔ ڈرامے کے دوسرے ہی سین میں ہیرو کو ہیروئن سے اپنی محبت کا اظہار کرنا تھا۔ مکالمات وہ دونوں یاد کر چکے تھے۔ ڈرامے کا پہلا سین تھا۔
جہاں یسریٰ اور فاضل روبرو کھڑے تھے۔ پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ فاضل نے چہرے کے زاویے نہیں بگاڑے تھے، بلکہ سنجیدگی سے یسریٰ کو دیکھ رہا تھا، آنکھوں میں ٹک ٹکی باندھے دیکھ رہا تھا، جیسے آنکھوں سے ہی اسے زیر کرتے گا۔ پہلی بار اپنے چہرے پہ سنجیدگی سجا رکھی تھی۔ یسریٰ کے رویے نے اسے پہلے ہی بہت ڈسٹرب کر رکھا تھا۔ وہ مسلسل اس سے آنکھیں چرا رہی تھی، ناراض تھی مگر وجہ بتانے کو تیار نہیں تھی۔ فاضل نے بس پہلا جملہ ہی ٹھیک بولا تھا، عزت، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، لیکن ہمارے والدین کبھی ہمیں ایک نہیں ہونے دیں گے۔ فاضل اپنا مکالمہ بول چکا تھا، باری اب یسریٰ کی تھی، لیکن آج جن نظروں سے وہ اسے دیکھ رہا تھا، یسریٰ کے لیے بولنا مشکل ہو رہا تھا۔ ہر بار یسریٰ نے ایسے سین فاضل کے ساتھ ہمیشہ ہنستے ہنساتے ہی کیے تھے، لیکن اس بار وہ بڑی سنجیدگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ آج اس کی نظروں میں بہت کچھ تھا جسے یسریٰ محسوس تو کر رہی تھی، لیکن نظریں چرا رہی تھی۔ اس نے نظریں جھکائیں، فاضل کی جانب دیکھنا مشکل لگ رہا تھا۔ پہلی بار نروس ہو رہی تھی کیونکہ آج اس کی نظروں میں بہت کچھ تھا۔ بڑی وارفتگی سے وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ یسریٰ پلیز، فاضل کی آنکھوں میں دیکھ کر بولنا ہے۔ دوبارہ سے سٹارٹ کریں، کیمرہ ایکشن۔ ذکی نے یسریٰ کو نظریں جھکائے دیکھ کر کہا تھا، میں بھی تم سے، نہ جانے کیوں وہ بولتے ہوئے اٹک سی گئی۔ پھر جب اس کی آنکھوں میں دوبارہ دیکھا تو سارے ہی لفظ ذہن سے محو ہو چکے تھے۔ اگر تم بھی مجھ سے محبت کرتی ہو تو اقرار کرتے ہوئے اتنا ڈر کیوں رہی ہو؟ نظریں کیوں چرا رہی ہو مجھ سے؟ کہہ دو جو دل میں ہے، جیسے میں نے کہہ دیا۔ یسریٰ کو لگ رہا تھا کہ فاضل اداکاری نہیں کر رہا بلکہ سچ مچ اس سے وجہ پوچھ رہا ہے۔ میں نہیں جانتی، لیکن مجھے برا لگتا ہے جب تم میرے علاوہ کسی لڑکی کو اہمیت دیتے ہو۔ کوئی کیوں تمہاری زندگی میں مجھ سے زیادہ اہم ہے، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ اگر اسے محبت کہتے ہیں تو شاید، یسریٰ یہ کہہ کے چپ ہوئی تھی، مطلب تم جیلس ہوتی ہو، تمہیں تکلیف ہوتی ہے۔ مجھے بھی بہت تکلیف ہوتی ہے جب تم کسی اور کی آنکھوں میں دیکھ کر اظہار محبت کرتی ہو، جبکہ تمہارے دل میں صرف اور صرف میں ہوں، اور یہ میں جانتا ہوں۔ مہرو کے ساتھ ساتھ ذکی بھی اپنی کرسی سے کھڑا ہوا تھا۔ مہر النساء کے ہاتھ میں فائل تھی جس میں وہ نظریں جمائے مکالمات سن رہی تھی۔ مہر النساء کبھی ہاتھ پہ پکڑی فائل پہ نظریں دوڑاتی اور کبھی بار بار ان دونوں کو دیکھتی۔ دونوں ہی الگ سے مکالمے بول رہے تھے۔ ذکی بھی کیمرہ مین کے پاس سے ہٹ کے مہر النساء کے پاس جا کے کھڑا ہو گیا، اس کے ہاتھ میں پکڑی فائل سے مکالمات دیکھنے لگا۔ یہ دونوں تو نہ جانے کیا بول رہے ہیں، دونوں ہی اپنے مکالمات سے الگ لائن بول رہے ہیں۔ مہر النساء نے دھیرے سے کہا، ہاں میں بھی یہی دیکھ رہا ہوں، یہ ڈائلاگس تو بالکل مختلف ہیں۔ ایسی غلطی دونوں نے پہلے کبھی کی تو نہیں ہے، نہ جانے آج کیوں۔ ذکی بھی حیران تھا، ایسا پہلے کبھی ہوا بھی نہیں تھا۔ ذکی اور مہر النساء کی نظریں پھر سے ان دونوں پر اٹھیں۔ یسریٰ کی آنکھیں نم ہوئیں، بڑی دل گرفتگی سے بولی، تمہیں صرف اپنی تکلیف کا احساس ہے۔ بہت برا لگتا ہے میرا کسی کی طرف دیکھنا، محبت کا اظہار کرنا، اور جس تکلیف سے میں گزر رہی ہوں اس کا ذرا سا اندازہ ہے کتنا مشکل ہے میرے لیے وہ سہنا۔ یسریٰ روحان سی ہو گئی۔ فاضل یسریٰ کی آنکھوں کی نمی دیکھ کر اپسیٹ ہوا۔ کٹ کٹ کٹ! دونوں اس آواز پر اپنے ٹرانس سے باہر آئے۔ یہ سب کیا بول رہے ہو تم دونوں؟ یہ تو بالکل آؤٹ سے ڈائلاگز ہیں۔ ذکی نے فائل مہرو کے ہاتھ سے لے کے فاضل اور یسریٰ کے سامنے کی۔ دونوں اپنی اپنی جگہ خفت کا شکار ہوئے۔ آئی ایم سوری سر، لیکن میں یہ ابھی نہیں کر سکتی، یہ کہہ کے یسریٰ اپنی آنکھوں میں آنے والی نمی صاف کرتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ ذکی اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ دوسری حیرت اسے فاضل کو دیکھ کر ہوئی جو یسریٰ کے پیچھے لپکا تھا۔ دونوں ہی باہر جا چکے تھے۔ وہاں موجود کیمرہ مین اور باقی کے لوگ بھی ایک دوسرے کو معنی خیز نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ کچھ گڑبڑ کا احساس تو مہر النساء کو بھی ہو رہا تھا۔ ذکی گہری سانس لے کر
نافہمی کے انداز سے کندھے اچکا کے رہ گیا۔ اوکے، سب کچھ سنبھال لو، کل کریں گے۔ ذکی اب اپنی ٹیم کو ہدایات دینے لگا۔ دوسری طرف یسریٰ تیزی سے باہر نکل رہی تھی۔ جب فاضل نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھاما، اس نے برجستہ اپنے قدم روکے۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ ہاتھ چھوڑے میرا، یسریٰ تلخ لہجے سے بولی۔ کون سی تکلیف سہ رہی ہو تم؟ ایسا کیا کیا ہے میں نے یسریٰ؟ فاضل نے بات وہیں سے شروع کی جہاں سے وہ چھوڑ کر گئی تھی۔ وجہ ہی تو وہ جاننا چاہتا تھا، کیوں وہ اتنی اجنبیت سے کام لے رہی تھی۔ ایسا کچھ نہیں ہے، میں ڈائیلاگز بھول گئی تھی جیسے آپ بھول گئے تھے۔ اب ہاتھ چھوڑیں میرا، یسریٰ اس سے پیچھا چھڑوانے کے لیے بولی۔ تم سے کس نے کہا کہ میں ڈائیلاگز بول رہا تھا؟ میں تم سے جو بھی کہہ رہا تھا سچ کہہ رہا تھا یسریٰ، اور جو تم مجھ سے کہہ رہی تھیں وہ بھی کوئی جھوٹ نہیں تھا۔ اب بتاؤ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ فاضل کے برملا اظہار پہ وہ سٹپٹا سی گئی۔ غلط فہمی ہے آپ کی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یسریٰ نے نظریں چراتے ہوئے انکار کیا۔ غلط فہمی؟ کیسی غلط فہمی؟ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اسی لیے تمہیں اپنی فیملی میں بار بار ملوانے کا میرا مقصد بھی یہی تھا۔ میں چاہتا تھا تم میری فیملی سے اٹیچ ہو جاؤ، انہیں اچھی طرح جان لو، امی کو، انو کو، وہ تمہیں اچھی طرح سمجھ لیں، تاکہ جب میں امی سے تمہاری بات کروں تو انہیں اعتراض نہ ہو۔ اور انف از انف، کیا سمجھ رکھا ہے آپ نے مجھے؟ یسریٰ آپ کے ہاتھ کی کٹ پتلی ہے جسے جب چاہیں جیسے چاہیں آپ چلا لیں گے، میری کوئی رائے نہیں ہے۔ میں آپ کو پسند ہوں، کیا یہ کافی ہے؟ یسریٰ چلا کے بولی تھی۔ نہیں، یہ کافی نہیں ہے، لیکن میں جانتا ہوں کہ تم مجھے پسند کرتی ہو، بلکہ پسند سے زیادہ ہی میں تمہارے لیے اہمیت رکھتا ہوں۔ فاضل کو اس بات کا بخوبی اندازہ تھا۔ کس نے کہہ دیا آپ سے؟ میں صرف آپ کی والدہ کی خوش مزاجی اور انو کے لیے آپ کے گھر چلی آتی تھی۔ اگر آپ ایسی خوش فہمیاں پالنے کے موڈ میں ہیں تو میں آئندہ نہیں جاؤں گی۔ یہ سن کے فاضل نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ سچ کہہ رہی ہو، میں شاید کسی غلط فہمی میں تھا، اچھا کیا تم نے دور کر دی۔ یہ کہہ کے وہ وہاں رکا نہیں تھا، آگے بڑھ گیا تھا۔ بہت دن بعد حازم آج شرمینہ کی تصویر رکھے اس کا اسکیچ بنانے کی کوشش کر رہا تھا۔ شرمینہ کی باتیں اسے یاد آ رہی تھیں، کبھی اس کا مسکراتا چہرہ، آہستہ آہستہ کب وہ چہرہ مہر النساء کے چہرے میں بدلنے لگا، کب حازم کی سوچ مہر النساء کی جانب ہونے لگی، اسے بالکل خبر نہیں ہوئی۔ ہوش اسے تب آیا جب مہر النساء چھت سے کودنے کے لیے بھاگی اور حازم نے اسے اپنی جانب کھینچا تھا۔ دل دھک سے رہ گیا۔ نہیں مہر النساء نہیں! ایک دم سے ہی وہ پھر سے چلایا تھا۔ ایک دم سے اپنی بازگشت ہی اسے حال میں لائی تھی۔ دل کا اب بھی وہی عالم تھا، بے ساختگی سے دھڑک رہا تھا، چہرے پہ پسینے بہہ رہے تھے۔ اپنی بدحواسی وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا، ابھی اپنی کیفیت سے ہی سنبھل نہیں پایا تھا کہ سامنے کا اسکیچ دیکھ کے دنگ سا رہ گیا۔ سامنے مہر النساء کی تصویر بنی ہوئی تھی، حالانکہ وہ شرمینہ کا اسکیچ بنانے کی کوشش کر رہا تھا۔ نہ جانے کس خوف کے تحت، لیکن حازم نے ہاتھ میں پکڑی پینسل جھٹ سے پھینک دی تھی۔ کچھ دیر مہر النساء کا اسکیچ بڑے غور سے دیکھنے لگا۔ آہستہ آہستہ اس اسکیچ کی آنکھوں میں پانی کی سطح بلند ہوتی ہوئی نظر آنے لگی۔ پھر اسے مہر النساء کی آنکھوں سے آنسو بہتے نظر آئے۔ اب وہ سسکیاں لیتے ہوئے رو رہی تھی، کہہ رہی تھی، حازم تمہیں میرے آنسو پسند ہے نا؟ میرا رونا تمہیں سکون بخشتا ہے۔ دیکھو میرے آنسو اب کبھی خشک نہیں ہوتے، میری سسکیاں اب کبھی ختم نہیں ہوتی۔ تمہیں میرے آنسوؤں سے محبت تھی شاید، اس لیے نہیں، تمہیں تو میرے آنسوؤں سے عشق ہے۔ بہتے آنسوؤں سے وہ اسے کہہ رہی تھی۔ نہیں ہے مجھے تمہارے آنسوؤں سے کوئی عشق، تمہاری سسکیاں میرا چین لینے لگی ہیں، مجھے راتوں کو نیند نہیں آتی مہر النساء۔ حازم اس کے اسکیچ کی طرف بڑھا، اس کے آنسو پہنچنے لگا، لیکن اب وہ اسکیچ واپس اپنی اصل حالت میں آ چکا تھا، جہاں آنسو مہر النساء کی آنکھوں میں کہیں نہیں تھے۔ وہ مسکرا رہی تھی، آنسو تو حازم کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ حازم نے جب اپنے چہرے پہ بہتے آنسوؤں کو محسوس کیا
تو بری طرح سے بدحواس ہوا۔ میں کیوں رو رہا ہوں؟ میری آنکھوں سے آنسو کیسے بہہ سکتے ہیں؟ میں نے تو کچھ بھی ایسا نہیں کیا جو مجھے بے چین کرتے۔ مجھے کیوں سکون میسر نہیں ہے؟ حازم اس بات سے پریشان تھا۔ اس نے جو کچھ بھی مہر النساء کے ساتھ کیا وہ اس پر حق بجانب تھا، کیونکہ شرمینہ کی موت کی وجہ وہ تھی۔ لیکن اگر وہ حق پر تھا تو پھر وہ بے چین کیوں تھا؟ کیوں مہر النساء کی یادیں اس کے لیے عذاب بنتی جا رہی تھیں؟ اگلے روز مہر النساء سیٹ پر موجود نہیں تھی۔ کافی دیر بعد جا کر ذکی، فاضل اور یسریٰ سے اپنی مرضی کا سین پکچرائز کروا کر فارغ ہوا۔ اس کے بعد وہ اپنے کاموں میں مصروف رہا۔ شام کی چائے پہ جب یسریٰ اکیلی ہی آئی تو ذکی مہر النساء کا پوچھنے لگا، سر وہ دوپہر سے ہوٹل کے روم میں نہیں ہے۔ میں جب شوٹ کر کے واپس روم میں گئی تو وہ وہاں نہیں تھی، فون بھی آف ہے ان کا۔ یسریٰ کی بات پہ وہ پریشان سا ہوا کہ کہیں واپس نہ چلی گئی ہو، لیکن اگر ایسا کرتی بھی تو اسے اطلاع ضرور دیتی۔ چائے ختم کرتے ہی وہ اپنے موبائل سے اسے فون کرنے لگا، لیکن اس کا فون آف تھا۔ اب شام بھی گہری ہونے لگی تھی، اس کی پریشانی بڑھنے لگی۔ ہوٹل کے ریسیپشن سے یہ معلوم ہوا کہ وہ بنا کسی سامان کے اکیلی ہی روم کی چابیاں ریسیپشن پر دے کر کہیں گئی تھی کہ اگر یسریٰ آئے تو روم کی چابی کے لیے پریشان نہ ہو۔ پہلے تو ذکی نے یہ سوچا کہ شاید قریب ہی کسی مارکیٹ میں گئی ہوگی، لیکن اب تو اندھیرا چار سو پھیل چکا تھا۔ ہوٹل سے نکل کر وہ آس پاس کی قریبی جگہوں پہ اسے ڈھونڈنے نکل گیا، لیکن وہ کہیں بھی نظر نہیں آئی۔ فون پر وہ یسریٰ سے بھی یہ پوچھتا رہا کہ مہرو واپس آئی کہ نہیں، جب آئے تو یسریٰ اسے اطلاع کر دے۔ جیسے جیسے رات بڑھ رہی تھی ذکی کی پریشانی میں بھی اضافہ ہو رہا تھا۔ اس پر ستم یہ کہ گرج چمک سے بارش شروع ہو چکی تھی۔ وہ قریبی مارکیٹ بھی دیکھ چکا تھا، وہ کہیں نظر نہیں آئی تھی۔ کہاں جا سکتی ہے وہ؟ واقعی احمقوں کی سردار ہے یہ لڑکی۔ کم از کم فون تو آن رکھنا چاہیے تھا، مجھے بتا تو سکتی تھی۔ اب کہاں جا کے ڈھونڈوں اسے؟ ذکی زج کی آخری حد پر تھا۔ گاڑی اب مختلف راستوں پہ چلا رہا تھا، دائیں بائیں نظریں بھی دوڑا رہا تھا، لیکن وہ کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ اب اس کی گاڑی سنسان سے راستوں پہ رواں دواں تھی، جب اچانک سے